مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم جی. السلام. یہ حضرت صادق واقعی صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی حکم. آپ حضرت صادق واقعی صاحب ہیں جی؟ جی جی جی. اچھا وقت ہے تھوڑا سا جناب کے پاس؟ ہاں جی جی بالکل. اچھا عرض یہ تھی کہ یہ ادھر بات چھڑی ہوئی ہے توحید اور شرک کے مسئلے پر. اچھا اچھا. تو جناب سے یہ رہنمائی حاصل کرنا تھی توحید کا منشا کیا ہے اور شرک کا منشا کیا ہے؟ توحید یعنی اللہ کی ذات کو ایک ماننا، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. نہیں میں منشا توحید اور منشا شرک پوچھ رہا ہوں. توحید کی حقیقت یا توحید کی شرک کی حقیقت نہیں پوچھ رہا. نہیں یہی مطلب ہے نا، مقصد یہی نکلتا یہی ہے. توحید دیکھو توحید کا منشا، میں توحید نہیں کہہ رہا، توحید کا منشا مضاف مضاف الیہ بول رہا ہوں، ذرا آپ اس کو سمجھیے گا. ہاں جی جی جی. مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے ہمیشہ. میں کہہ رہا ہوں توحید کا منشا کیا ہے اور شرک کا منشا کیا ہے. مطلب ہے کہ توحید کیا چاہتی ہے نا. توحید کیا چاہتی ہے؟ نہیں، توحید کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور شرک کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ نقطہ کیا ہے اصل دونوں؟ یہی ہے قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث کو ماننا. نہیں حضرت گزارش یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ کو لفظ منشا جو ہے اس کا بھی صحیح معنی نہیں جان رہا ہے. جی جی. تو آپ اس مسئلے کی وضاحت کیسے کریں گے؟ سر کسی اور سے آپ پوچھ لیں. جی پھر کسی اور سے پوچھ لیں. کوئی آپ ایسا بندہ بتائیں کہ جو اس مسئلے پر پوری دستگاہ رکھتا ہو. نہیں اصل میں بات کو آپ نہیں سمجھ رہے نا. جی جی. بات کو اصل میں آپ نہیں سمجھ رہے. قرآن حدیث سے سمجھ میں کیسے نہیں رہا، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ پہلے آپ میرے الفاظ کو سمجھیں. میں جو کہنا سمجھے ہوئے ہیں، میں نے الفاظ کو سمجھا ہوا ہے. آپ اس بات کو چھوڑے. میں نے آپ کے ایک ایک لفظ کو سمجھ لیا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے بات. یہ آپ جو اپنی زبان سے الفاظ کر رہے ہیں اس کو بھی آپ نہیں سمجھتے. اچھا مقصد یہ کہ مضاف مضاف الیہ کو آپ سمجھے. مضاف مضاف الیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت میں مضاف مضاف الیہ میں ناؤمیر کی کتاب کو آپ سے پڑھ رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ منشا توحید کیا ہے. بات یہ ہے کہ توحید قرآن حدیث سے پیدا ہوتی ہے. جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو توحید انسان خود آ جاتی ہے. اچھا اس کا مسئلہ ہے جو قرآن حدیث نہیں پڑھے ہوئے موحد نہیں ہو. جو قرآن حدیث نہیں پڑھے ہوئے وہ توحید کو نہیں سمجھتے اور شرک کو نہیں سمجھتے. یہ صحیح ہے نا؟ وہ نہیں سمجھ سکتے نا. ایک اس کا مطلب ہے توحید والے صرف چند مولوی ہیں، وہ بھی جو صرف توحید کو قرآن حدیث کے ساتھ سمجھتے ہیں. جو اس کے علاوہ خدا کو ایک سمجھتے ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور جناب شرک جو ہے وہ اس سے بھی بچتے ہیں، تو پھر وہ بیچارے نہیں ہیں. آپ عامہ مسلمین کو آپ مشرک سمجھتے ہوں گے. پھر دیکھیں بات اس طرح ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدری. بابا وہ تو یہود کے متعلق ہے. افسوس ہے یار، کیسے عجیب بات یار. سارے مسلمان یہ تفسیر والے یہود کے متعلق لکھ رہے ہیں اور آپ اس کو عامہ مسلمین پر چشمہ کر رہے ہیں. نہیں بات یہ کہ وما قدر اللہ حق کا قدری. ہاں انہوں نے اللہ کی، اگر حق کے قدر کی بات کرتے ہو وہ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا. جی اگر حق کے قدر کی بات کرتے ہو تو حق کے قدر خداوندی تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. ایسے پکے توحیدی ہے جو توحید کی جڑ کو جانتا ہے. نقطے. اچھا نقطے کو جانتے ہو تو منشا توحید کا پتہ نہیں چل رہا. نقطے کو کیسے جانتے ہیں آپ؟ نہیں منشا توحید. اگر آپ جیسے مدعی علم کا یہ حال ہوگا تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ نہیں آپ منشا توحید کو سمجھتے ہیں. حضرت میں تو سوال کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں تو سوال کر رہا ہوں نا. نہیں آپ سمجھتے ہیں. میں منشا توحید کو سمجھتا ہوں کہ منشا توحید منشا. میری بات آپ نے دو معنی بیان کیے ہیں منشا توحید کے. کبھی تو آپ نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث توحید کا منشا ہے،
اچھا اگر وہ بات سنو، اگر وہ تو ہاں کتنے معنی آپ نے بیان کی، وہ کوئی نہیں ہے، جو معنی آپ نے کیے ہیں نا وہ صرف جہالت کا اظہار ہے کہ اس کے اندر تو آپ کو لفظوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ لفظوں کا کیا مطلب ہے، آپ نے صرف اٹھا سٹھا لگایا، بات تو سنو نا۔ اچھا اس کے علم غیب کا دعویٰ ہے کہ کائنات میں میرے سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، یہ تو علم غیب کا دعویٰ ہے، آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب نہیں مانتے، خیر ہے آپ کو کیا ہو گیا، کیسا دعویٰ شرک کر رہے ہو؟ آپ نے کہا تجھ سے بڑا کوئی جاہل نہیں، اس کا مطلب ہے آپ پوری کائنات کو جانتے ہیں اور پھر یہ جانتے ہیں کہ میں کتنا علم رکھتا ہوں، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا جاہل ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ دعویٰ کر دیا جس کو دعویٰ علم غیب کہتے ہیں، اور یہی شرک ہے جو آپ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک، اس کا مطلب ہے جہالت آپ سے جنم لیتی ہے۔ اچھا بات سنو اچھا یہ یار ویسے افسوس ہے مجھے علامات کی وجہ سے، اچھا یہ علامت مجھ میں پائی گئی کہ میں کائنات سے بڑا جاہل ہوں، یہ علامت کون سی پائی گئی؟ اچھا وہ کون سی علامت ہے؟ یہی کہ لفظ کا ترجمہ تمہیں نہیں آ رہا؟ نہیں یار بات تو سنو نا یار، غصہ کیوں، خفا کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو ایک سوال کر رہا ہوں، آپ پھر خفا ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ کو جواب نہیں آتا، الٹا اوپر سے خفا ہوتا ہے۔ خفا تو نہ نہیں آتا تو کہہ دیں کہ میں بھئی آپ نے اٹھے سٹھے لگائے، اندازے لگائے، تکے لگائے، میں کہتا ہوں منشا توحید بتاؤ، کبھی کہتے ہو قرآن و حدیث ہے، اب منشا شرک کیا قرآن حدیث ہے؟ منشا شرک پھر کیا ہے؟ منشا شرک کیا ہے؟ منشا شرک بھی قرآن و حدیث ہے۔ اچھا فرمائیے جناب فرمائیے۔ یار پھر وہی بات میں کہتا ہوں، قرآن و حدیث میں منشا شرک کس کو قرار دیا گیا؟ چلو بتاؤ۔ قرآن حدیث پڑھیں گے تو شرک پتہ چلے گا۔ بات سنو یار، بات نہ یہ بتاؤ، اچھا بات تو سنو، یہ بتاؤ کہ حضرت سنو، ناراض نہ ہو، مہربانی آپ بڑی مہربانی فرمائے، آپ جیسے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں نا، آپ جب بڑے متحمل ہوتے ہیں، آپ جیسے بزرگ لوگ جو ہیں وہ ہاں جی آپ جب لا علمی کا اظہار کریں میں بتاؤں گا، پھر آپ ایمان، میں خدا کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے دو معنی توحید شرک پہلے بتا دی منشا کے، اب منشا چلو آپ ایک اور بنائیں، چلو بتاؤ۔ نہیں وہ جہالت ہے، وہ سمجھ نہیں آ سکتی مجھے، وہ جہالت ہے، آپ علمی معنی کو بتائیں۔ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ خیر ہے آپ سوئے اٹھے ہوئے ہیں، کیا چکر ہے؟ نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ سوئے اٹھے ہوئے ہیں اور دماغ چکرا رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا ابھی میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت کیوں آپ دیکھنا، مہربانی فرمائیں، اگر آپ کو آتا ہے تو آپ بتا دیں، اگر نہیں آتا تو آگے کو دروازہ بتائیں، میں وہ کھٹکھتا ہوں۔ ہاں اچھا چلو آپ ایسا کریں کہ آپ سب کچھ بیان کر دیں جتنا آپ کو آتا ہے، تو میں پھر بعد میں صلاحیت پیدا کر کے پھر معلوم کر لوں گا۔ جی فرمائیے۔ چاہتا ہے یار، یہ چاہتا ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہتا ہے کیا کہ میں منشے کی بات کر رہا ہوں، چاہتے کا کیا مطلب ہے؟ لا حول ولا، ہاں منشا اچھا چلو اچھا جی اچھا آپ مجھے علم دے دیں، میں جاہل آدمی ہوں، آپ مجھے علم دے دیں کہ منشا کا معنی کیا ہے؟ حضرت مہربانی میں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں بھائی، آپ منشا کا معنی بتا دیں، آپ برائے مہربانی منشا کا معنی بتا دیں۔
لا حول ولا، تیرے جیسا جاہل دنیا میں نہیں ہے کہ تمہیں تو کوئی کسی سیگے اور مادے کا پتہ نہیں. منشا جو ہے ناشا ینسا سے ہے کہ شاہ یہ شاہ سے ہے. انشاءاللہ کو مادہ ہے. اور تمہیں اب توبہ کر، آج کے بعد تو نے مناظرے نہیں چھیڑنے. سن، آج کے بعد یہ تیری ساری بھرائی ہو گئی ہے. تو جو کہہ رہا ہے یہ سب بھرائی ہو رہی ہے، اور میں پوری دنیا میں یہ چلا دوں گا انٹرنیٹ پر کہ یہ صادق کوہاٹی کا حال ہے کہ منشا لفظ کے مادے کا اس کو پتہ نہیں ہے. افسوس، انشاءاللہ کوئی مادہ ہے اور منشا کا مادہ انشاءاللہ ہے. ناشا ینشا کا تمہیں پتہ نہیں. یہ تیری ساری آواز. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.